السلام علیکم لسنر، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کی سماعتوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو آئیے لسنرز چلتے ہیں اسٹوری کی طرف۔ اسٹوری کا نام ہے آئینے میں قید آتما۔ گرلز ایک ایک کر کے بس سے اتریں۔ کوآرڈینیٹر کے ہاتھ میں گرلز کاؤنٹنگ کا رجسٹر تھا۔ ایک ایک لڑکی کا نام کال کیا جاتا اور وہ لڑکی اپنی سیٹ سے اٹھ جاتی تھی۔ آج گرلز کو ہسٹوریکل پلیس کی وزٹ کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ ہر لڑکی بہت خوش تھی اور ایکسائٹڈ تھی کہ یہاں 2 دن کا اسٹے تھا اور خوب انجوائے ہونے والا تھا۔ کی ایک قدیم پلیس تھی جو کہ مکمل کھنڈر تھی۔ اسٹوڈنٹ کو اپنی ورک شیٹ تیار کرنی تھی۔ گرلز کا یہ بیچ 25 اسٹوڈنٹس پر مشتمل تھا، علاوہ ازیں ڈرائیور، 2 خانسامہ، 4 ٹیچر اور ایک کوآرڈینیٹر جو ان سب کو مانیٹر کر رہا تھا۔ شام 5 بجے تھے۔ سب نے مل کر کیمپنگ شروع کر دی۔ سب نے مل کر اپنے اپنے کاموں کو نمٹایا۔ 2 خانسامے جو کہ کریمو اور رامو تھے، لکڑیوں کی تلاش میں آگے قریب گھنے جنگلوں میں جا چکے تھے۔ موسم ابر آلود تھا۔ 4 لڑکیوں کو ایک ایک کیمپ پر سلیکٹ کر دیا گیا تھا۔ ان میں 4 گہری سہیلیاں جو کہ اسکول ٹائم سے دوست تھیں۔ ان کے نام مومنہ، جینیفر، رومیلا اور روزا تھیں۔ مومنہ ان میں بہت ڈرپوک اور جبکہ روزا بہت بہادر تھی۔ دونوں ہی بہت پیاری اور اپنے گروپ کی جان تھی۔ رومیلا اور جینیفر دونوں آپس میں کزنز تھیں۔ کھانوں کی خوشبو بہت تیز آ رہی تھی۔ مس گیتا، کیوں نہ ہم بھی چائے کا انتظام کریں جب تک کھانے کا انتظام ہو رہا ہے؟ مس گیتا نے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ کریموں سے کہو تاکہ وہ تم کو چائے بنانے کا سامان مہیا کرے اور ایک چھوٹا اسٹوو جو ہم الگ سے رکھ کر گئے تھے اس میں ہم چائے بنانے میں مصروف ہو گئے۔ گروپ میں تمام اسٹوڈنٹس وہاں اکٹھے ہو چکے تھے اور اب چائے کے ساتھ ساتھ انتاکشری کا ماحول بن چکا تھا۔ ایک سے بڑھ کر ایک گانے پیش کیے جا رہے تھے۔ ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر سب اپنے اپنے کیمپس میں جا چکے تھے۔ ہوا کی خنکی نے ماحول کو ہلکا ہلکا ٹھنڈا کر رکھا تھا اور کہیں دور دور سے جانوروں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آگ کا الاؤ چل رہا تھا۔ جینیفر، سونے کی تیاری کرو، یہ بیوٹی ٹیپ صبح دے دینا۔ ایسا کرو تم اپنی جلد از جلد پڑھائی مکمل کر کے ایک کوئی بیوٹی سیلون کھول لو۔ پھر تینوں ہنسی مذاق کرنے لگیں۔ مارننگ الارم کوآرڈینیٹر بجا چکے تھے۔ سب فریش ہو کر چائے ناشتہ کر کے اب اپنے پروجیکٹ کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے۔ کوآرڈینیٹر جو کہ مسٹر شام تھے، وہ تمام گرلز کو انفارم کر چکے تھے کہ ان کھنڈروں میں احتیاط کرنی ہے، کسی چیز کو چھونا نہیں اور اٹھا کر چھپانا نہیں، کیونکہ یہ رولز کے خلاف ہوگا۔ ہم تمام تفصیل لیکچر سن کر اب اہل گروپ کے ساتھ اپنا رخ کھنڈروں کی طرف کر چکے تھے، جھاڑیاں اور جن میں بے تحاشا حشرات تھے۔ رومیلا کو کیڑے مکوڑوں سے ڈر لگتا تھا، اس لیے اس نے لانگ شوز پہنے ہوئے تھے۔ وہ کھنڈر اندر سے کتنا عجیب تھا کہ ہر کوئی منہ میں انگلیاں دبانے لگا۔ اتنی صبح میں وہاں مدھم روشنی تھی، کہیں تو اندھیرا ہی تھا۔ 2 حصوں میں اسٹوڈنٹ بٹ چکے تھے اور اپنے اپنے لیکچر سن رہے تھے۔ جینیفر ایک جگہ رکی اور جانور کی ٹوٹی ہوئی مورتی کو بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے چھونا چاہتی تھی کہ تب کوآرڈینیٹر بولا، جینیفر ڈونٹ ٹچ، منع کرا تھا نا؟ سوری سر، اوکے آئی فارگاٹ، بی کیئرفل۔ کوآرڈینیٹر بولا، اوکے سر۔ تقریباً 2 گھنٹوں میں پورا کھنڈر وزٹ ہو چکا تھا۔ لیٹس موو گرلز، ان کھنڈروں کا پچھلا حصہ کل وزٹ کریں گے، چلو موو کرتے ہیں۔ چاروں دوستوں وہاں خوشگپیوں میں مصروف تھی۔ مس گیتا ان پر ناراض ہو گئیں۔ تم چاروں کب سدھرو گی؟ یہ پروجیکٹ بہت اہم ہے اور تم لوگوں نے لاپرواہی کی تو مارکس 0 ملیں گے، یاد رکھنا۔ تمام لوگ اب کیمپس کے قریب پہنچ چکے تھے۔ رامو اور کریمو دوپہر کا کھانا تیار کر چکے تھے اور پھر سب کھانا کھانے سے فری ہو کر اپنے اپنے گروپس کے ہمراہ ان جنگلوں میں نکل چکے تھے۔ جینیفر بہت ہی زیادہ اسکن کانشیس تھی۔ وہ اپنے کیمپ پر پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی۔ پورا کیمپ اس وقت خالی تھا کہ اسے قریب میں کسی کے غرانے کی آواز آئی۔ وہ تھوڑی محتاط ہو گئی تھی۔ وہ ایسے خاموش بیٹھی تھی، ارے یہ کیا؟ ایک سیاہ بھیڑیا! اس نے باہر رکھے سامان کو اتھل پتھل کر دیا تھا۔ وہ بہت تیزی سے سونگھ رہا تھا، یقیناً اسے انسانی خوشبو آئی ہوگی۔ اب اس کا رخ اس جنگل کی طرف تھا۔ وہ جنگل میں بہت تیز بھاگ رہا تھا۔ جینیفر سب چھپ کر کیمپ سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے جنگل میں غائب ہوتے ہی کھنڈروں کی طرف بھاگی۔ ظاہر ہے موت کا خوف تھا
اب وہ ان کھنڈروں میں موجود تھی۔ وہ کوئی ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے اندر گھس گئی اور کیا دیکھتی ہے کہ اندھیرے میں کوئی چیز چمک رہی ہے۔ اس نے اسے چھوا اور محسوس کیا وہ ایک شیشہ تھا۔ اس نے اسے ہاتھ میں اٹھا لیا اور پینٹ کے پاکٹ میں رکھ لیا۔ جینیفر جینیفر، ہر طرف آوازوں کا شور تھا۔ میں چپ چاپ کھنڈروں سے نکل آئی اور دوڑتی ہوئی رومیلا کے گلے لگ گئی۔ میم گیتا نے سختی سے پوچھا، ویئر ور یو؟ جینیفر، سب آپ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ جینیفر نے تمام واقعہ بتایا تو سب بے یقینی کسی کیفیت میں آ گئے۔ کھانے پینے کی سامان کی طرف سب نے دھیان کیا تو وہاں واقعی میں سب کچھ اتھل پتھل ہو چکا تھا۔ سب نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمارا یہاں رکنا مناسب نہیں، لہٰذا سب بہت زیادہ ڈر چکی تھیں اور اب سب نے یہی فیصلہ کیا کہ خطرہ مول لینے سے بہتر ہے کہ جلد از جلد سامان پیک کیا جائے، اس سے پہلے کہ اندھیرا مزید بڑھے۔ پھر سب بس میں سوار ہو چکے تھے۔ قریب ہی جنگلوں سے بھیڑیوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سب کہہ رہے تھے کہ بہت اچھا ہوا میم گیتا، کوآرڈینیٹر نے اچھا فیصلہ کیا کہ ہم وہاں رات نہ رکیں، اور سب اب اپنے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ ہمارے پیرنٹس اپنے اپنے گھروں میں ہمیں دیکھ کر حیران ہو چکے تھے کہ کل کی واپسی آج کیسے ہو گئی۔ سب نے سچ بتایا اور پیرنٹس خوش ہوئے کہ چلو بڑا حادثہ ہونے سے بچا۔ جینیفر اپنے بستر پر آئی تو اسے وہ شیشہ یاد آیا جسے وہ اٹھا کر لے کر آئی تھی۔ اب اس کو باتھ روم میں جا کر اپنے پینٹ سے وہ شیشہ نکالنا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر دم بخود رہ گئی کہ کس طرح وہ بنا ہوا تھا۔ اس کی بناوٹ اور اس کا مہین کام بہت آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ چھوٹا سا وہ آئینہ بہت زبردست نقش و نگاری سے بنا ہوا تھا۔ میں نے اس میں خود کا چہرہ دیکھا اور فوراً الماری کے ڈراز میں رکھ دیا۔ جینیفر نے اب میک اپ باکس اٹھا کر خود کو سنوارنا شروع کر دیا۔ وہ میک اپ کرنے کی شوقین تو تھی، مگر آج کے زمانے کا ماڈرن میک اپ۔ مگر وہ آج آئینے کے سامنے بہت عجیب سا میک اپ کرنے میں مصروف تھی۔ آنکھوں میں گہرا سیاہ کاجل جس کی لائن وہ باہر تک کھینچ چکی تھی، ریڈ ڈارک لپسٹک، بال کھول کر عجیب سے انداز میں گنگنا رہی تھی۔ پھر وہ چلتے چلتے دھڑام سے بستر پر گری اور نیند کی گہری وادیوں میں چلے گئی۔ آج گرلز کالج میں پروجیکٹ پر کام کر رہی تھیں۔ جینیفر، تم کیوں نہیں کر رہی یار؟ کن خیالوں میں کھوئی ہوئی ہو؟ کیا کل کا خوف ابھی تک دل سے نہیں نکلا؟ ارے یار، یہ تو بچ گئی ورنہ بھیڑیوں کے بھینٹ چڑھ جاتی۔ میں اب تک اس کا کھانا بن کر پیٹ میں ہضم ہو چکی ہوتی۔ مومنہ نے اسے ہلکا سا ٹیز کرتے ہوئے بولا۔ نہیں نہیں یار، بس تم لوگ میرا بھی کام لکھو۔ وہ اپنی فائل رومیلا کو تھماتی ہوئی نکل گئی۔ بہت شوروں سے بارش ہو رہی تھی۔ آج وہ پھر تیار ہو کر کھڑی تھی، بہت دھیمے انداز میں گانا گنگنا رہی تھی۔ جینیفر کی امی نے ایسی محصور کن آواز سنی تو جینیفر کے کمرے تک آ گئی۔ جینیفر جینیفر، پر وہ تو سو رہی تھی، مگر یہ آواز، یہ تو جینیفر کے ہی کمرے سے آ رہی تھی۔ ان کی امی نے لائٹ آن کی، دیکھا تو کمرے میں جینیفر سو رہی تھی، لہٰذا وہ کمرے میں لائٹ آف کر کر واپس باہر آ گئیں۔ آج جینیفر جلدی اٹھ گئی، کچن میں مٹر پنیر اور پوریاں بنا کر اپنے ڈیڈ اور ممی کو جگا کر کہا کہ آ جائیں، ناشتہ ریڈی ہے۔ وہ دونوں اٹھ کر گھڑی دیکھ رہے تھے جو 6 بجا رہی تھی۔ بڑی حیرانی سے مما پاپا آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ بہرحال وہ فریش ہو کر ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ اتنے مزے کی خوشبو! بہرحال وہ بریک فاسٹ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ جب فری ہوئے تو جینیفر نے تب ناشتہ کیا، وہ بھی زمین پر بیٹھ کر۔ جینیفر، یہ کیا کر رہی ہو؟ اور یہ کھانا اتنی صبح آرڈر کرا ہے؟ جینیفر بولی۔ نو مما، میں نے ہی بنایا ہے۔ دونوں کو حیرت کا جھٹکا لگا کیونکہ جینیفر کو تو کوکنگ آتی ہی نہیں تھی اور وہ جنک فوڈ لور تھی۔ جینیفر نے یہ سب کیسے سیکھا؟ جینیفر، نیچے کیوں کھا رہی ہو؟ ٹیبل پر آؤ۔ وہ بولی۔ آئی ایم اوکے ماما، آپ اب جائیں، پاپا کو آفس بھیجنے کی تیاری کریں۔ جینیفر بڑی پھرتی سے کچن صاف کر کے کالج جانے کی تیاری میں لگ گئی۔ آج اس نے اسمارٹ سوٹ نہیں بلکہ قمیص شلوار پہنا تھا، بڑا سا دوپٹہ پہنا۔ جینیفر اپنی مما کو بائے بائے کرتے ہوئے کالج کے لیے نکل چکی تھی۔ اس کی مما جینیفر کا یہ بدلاؤ دیکھ کر نہایت حیران ہوئی۔ پھر سوچا کہ مومنہ سے لے کر پہنا ہوگا یہ ڈریس۔ ارے یہ تو کھانا بھی آج اس نے بنایا ہے اور اس تو مسالوں تک کا بھی پتہ نہیں۔ عجیب عجیب سوچ میں اس کی مما آ چکی تھیں۔
ڈانس کلاس اسٹارٹ ہونے والی تھی۔ تمام لڑکیاں ماڈرن گانوں پر ناچنے پر مصروف تھیں۔ اچانک جینیفر گھنگرو باندھے ہوئے متھم اپنے پیروں کو زمین پر مارتے ہوئے ناچنے لگی۔ سب لڑکیاں خاموش ہو گئیں۔ شور ایک دم سناٹے میں آ گیا۔ جینیفر کسی رقاصہ کے مانند ناچ رہی تھی۔ سب لڑکیاں بیٹھ کر اسے ناچتا دیکھتی رہیں۔ آخر میں وہ گھومتے گھومتے زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ رومیلا اور روزا ایک دوسرے کی شکل تک رہی تھیں کہ یہ ہماری جینیفر ہی ہے نا۔ اس پر پانی چھڑکا، وہ ہوش میں آئی۔ تالیوں کا شور گونج اٹھا۔ آج رات کو پھر جینیفر آئینے کے سامنے کھڑی تھی، اپنے آپ کو بغور دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ الماری کی طرف بڑھی اور دراز سے آئینہ نکالا اور آرام سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اب آئینہ اس کے ہاتھ میں تھا جسے وہ بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کھنکھناہٹ کے ساتھ ہنسنا شروع کر دیا تھا۔ ہنستے ہنستے اپنا سر گھٹنوں میں رکھ دیا۔ پھر اچانک سر کو اٹھایا تو ایک اور جینیفر اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ مسکرائی اور بولی، جینیفر تم بور تو نہیں ہوئی؟ سامنے بیٹھی ہوئی جینیفر رو رہی تھی۔ تم کون ہو؟ مجھے اس میں کیوں قید کر دیا؟ تم کو گاڈ کا واسطہ مجھے آزاد کر دو، آئی بیگ آف یو۔ وہ پوری طرح رو رو کر بھیک مانگ رہی تھی۔ جینیفر کس سے باتیں کر رہی ہو بیٹا؟ نو ماما، کوئی نہیں، آپ جائیں آرام کریں، میں بھی سو رہی ہوں۔ ماما اچانک روپ میں آ گئی تھی۔ وہ آئینہ چھپا کر فوراً الماری میں رکھ کر پلٹی اور ماما کے گلے میں باہیں ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ ماما، ڈور تو لاک تھا، آپ نے کیسے کھولا؟ تو ماما نے بولا، بیٹا اپنی پرسنل کی سے۔ 3 دن بعد کرسمس ہے، اس کی تیاری کے بارے میں ڈسکشن کرنا ہے۔ گیسٹ آئیں گے، ڈیکوریشن کرنی ہے، ٹری آئے گا، اسے سجانا ہے۔ اوکے ماما، تیاری ہو جائے گی۔ کیا تھا، جینیفر صبح سے بیمار تھی، ماما کو ساری تیاری کرنا پڑی۔ جینیفر ٹھیک نہیں تھی، ماما مختلف ڈاکٹرز بدل چکی تھیں۔ آج کرسمس ڈے تھا مگر جینیفر چرچ نہیں گئی تھی۔ رات کو پھر ماما نے جینیفر کے رونے کی آواز سنی۔ آج ماما دوڑتے ہوئے آئیں اور ڈور کے ہول سے جھانکا۔ یہ کیا؟ ان کو ایک دم سے جھٹکا لگا اور انہوں نے دیکھا اس کی بیٹی جینیفر، جو کہ 2 تھیں۔ وہ فوراً اپنے روم میں بھاگی۔ ڈیئر جلدی چلو، جینیفر 2 ہیں۔ جینیفر کے پاپا کو کچھ سمجھ میں نہ آیا اور وہ بھی تیزی سے بھاگے۔ اب دونوں صورتحال دیکھ کر ڈر گئے اور وہ فوراً گیٹ کھولنے لگے جو کہ اندر سے چٹخنی سے بند تھا۔ جینیفر نے وہ آئینہ الماری میں رکھ دیا اور خود باتھ روم میں چلی گئی۔ بہت دیر تک پانی کی آوازیں آتی رہیں، گیٹ نہیں کھلا۔ وہ اور اس کے ممی پاپا گیٹ کو توڑنے میں مصروف تھے اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ وہ آہستہ آہستہ کمرے میں داخل ہوئے، باتھ روم تک گئے کہ باتھ روم بھی خالی تھا۔ اس کے ممی پاپا پاگلوں والی حرکتیں کرنے لگے، چیخنے لگے۔ جینیفر غائب ہو چکی تھی۔ اس کے ماما پاپا نے اس کے دوستوں کو کالز کیں، وہ 1 گھنٹے میں گھر میں موجود تھیں۔ بہت خاموشی تھی، سب باتیں ہو چکیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کرنا کیا ہے۔ رومیلا نے بولا، فادر یوحنا کو بلاتے ہیں، وہ بتائیں گے مسئلے کا حل کیا ہے۔ فادر آ چکے تھے، ساری بات جان چکے تھے، پر وہ بھی کسی نتیجے تک نہیں پہنچے تھے۔ اب ماما کا رو رو کر برا حال تھا۔ جینیفر کمرے میں 2 تھیں اور اب دونوں ہی غائب تھیں۔ کمرے میں اچانک رونے کی آوازیں آنے لگیں، سائیں سائیں ہونے لگا۔ ماما مجھے بچائیں، کہاں ہو ماما مجھے بچا لیں پلیز۔ مومنہ بھی مسلسل دل میں پڑھنے لگی۔ فادر نے اپنی پڑھائی شروع کر دی۔ ہولی واٹر پورے کمرے میں چھڑکنا شروع کر دیا کہ اچانک باتھ روم کی چھت سے جینیفر نے جمپ لگائی اور وہ چیخی، رومیلا پر جھپٹ پڑی۔ اسی وقت فادر نے ہولی واٹر جینیفر پر چھڑکا۔ وہ رومیلا سے تو دور ہو گئی تھی مگر اچانک بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسی بیچ لائٹ چلی گئی اور سب ڈر گئے۔ سب نے اپنے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی۔ اب کیا؟ سب پھر اچانک جھٹکے میں آ گئے کہ جینیفر پھر غائب تھی۔ پورا کمرہ پھر چھان مارا، جینیفر پھر نظر نہ آئی۔ اب رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔
کہ تمام آئینے ایک بھیانک چیخ سے ٹوٹنے لگ گئے۔ ایک تیز ہنسی آئی اور وہ بولی، میں جینیفر نہیں بلکہ کامنی ہوں۔ تمہاری بیٹی ایک آئینے میں قید ہے، میں نے اس کو قید کر دیا ہے۔ 100 سال سے میں اس میں قید تھی۔ اس آئینے میں جو بھی دیکھے گا اس کا وہی انجام ہوگا جو جینیفر کا ہوا۔ یہ کہہ کر وہ آواز غائب ہو گئی، مگر جینیفر کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ مما، پاپا بچاؤ، میرا یہاں دم گھٹ رہا ہے۔ اب سب اس آواز کا تعقب کرنے لگے۔ روزا بولی، انکل، الماری سے یہ آواز آ رہی ہے، جلدی سے الماری کھولو۔ ایک ایک چیز نکال کر پھینکی۔ اچانک وہ خوبصورت آئینہ نظر آیا۔ فادر بولے، ڈونٹ ٹچ، اسے میں اٹھاؤں گا۔ انہوں نے وہ اپنا کپڑا ڈال کر اٹھایا اور سب کو کہا، میرے ساتھ چلو۔ اب سب چرچ پہنچ چکے تھے۔ یوحنا فادر نے وہاں پرے شروع کر دی اور جینیفر سے آئینے کا اٹھانا سب معلوم کر لیا۔ وہ باہر آئے اور بولا، بہت مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ وہ ایک آگھوری کو جانتے تھے جو بہت سالوں سے آئینے کی آتما کی تلاش میں تھا۔ اسے بلوایا گیا۔ اب آگھوری خوش تھا کہ وہ اس آتما کو قید کر کے بہت زیادہ طاقتور بن جائے گا، مگر فادر جانتے تھے کہ وہ اس آئینے کا کیا کرنے والے ہیں۔ اب سب کھنڈروں میں موجود تھے۔ ایک کالا بچڑا بلی کے لیے موجود تھا۔ جاپ شروع ہو چکا تھا۔ آتما حاضر ہو چکی تھی۔ کون ہے تو؟ کامنی، کیوں اسے قید کر کے خود آزاد ہوئی ہے؟ جا، واپس لوٹ جا۔ وہ ہنسی، کہنے لگی، تم لوگوں کی قسمت اچھی ہے کہ آئینہ تم لوگوں کے قبضے میں ہے۔ آگھوری، اپنی جان پیاری ہے تو ان سب کو لے جا۔ آگھوری بولا، مورکھ، تو 100 سال پرانی آتما ہے، تیرے کالے کرتوت اسے آئینے میں قید کر چکے تھے، تو پھر آزاد ہو گئی ہے۔ وہ جاپ تیز کر چکا تھا۔ بچڑا بہت تیز تیز چلا رہا تھا۔ وہ ناچ ناچ کر جاپ کر رہا تھا کہ ناچتے ناچتے اس نے بچڑے کی گردن تیز دھار آلے سے کاٹ ڈالی۔ وہ آتما پر خون کی دھار تیزی سے پھینک چکا تھا۔ وہ چیخی، یہ کیا کر دیا آگھوری؟ مجھے پلید کر دیا تو نے۔ وہ آئینے کو اس کے چہرے کے قریب کر چکا تھا۔ اس نے آئینہ دیکھ کر چیخ ماری۔ جینیفر سامنے آ چکی تھی اور اب باری تھی فادر کی پھرتی دکھانے کی۔ آتما آئینے میں جا چکی تھی۔ فادر نے وہ آئینہ پھرتی سے آگھوری سے لپک لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ آئینہ ہون میں پھینک دیا، اور فلک شگاف چیخ اس ہون سے آ رہی تھی اور آئینے کی آتما آئینے سمیت جل کر بھسم ہو چکی تھی۔ آگھوری نے فادر سے بولا، یوحنا، تو نے میری برسوں کی تپسیا کو بھنگ کر دیا۔ مگر فادر بولا، ہم سے بڑی ایک طاقت ہے، وہ ہے گاڈ کی طاقت۔ تم کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو جاؤ مگر اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ جینیفر کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ہفتے بھر وہ صحتیاب ہو کر گھر لوٹ چکی تھی۔ سب پھر سے ٹھیک ہو چکا تھا۔ اسے سمجھ میں آ چکا تھا، اگر کوئی سمجھائے تو کہنا مان لینا چاہیے۔ نہ وہ ایسا کرتی اور نہ اسے یہ سب کچھ بھرنا پڑتا۔ سو لسنرز، آپ کو میری یہ سٹوری کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ اسے لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اپنی نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔